السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جاوید انکل اپنے خیالات میں آج کل ڈانس کر رہے ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ بچے ان کو ملنے والے ہیں، تو آج ہم نے اسی ٹاپک پر ویڈیو بنائی ہے۔ اور یہ جو ڈانس کر رہی ہیں یہ اقصیٰ ولیج والی، آپ کو پتہ ہے سب ہیں، اور یہ ڈانس کرتے ہوئے ٹک ٹاک نہیں بناتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے پتہ نہیں کہاں سے لی ہے، یہ ٹک ٹاک ڈانس کرتے ہوئے بالکل بھی نہیں بناتی، یہ بالکل بھی بےہودگی نہیں پھیلاتی ہیں۔ میں نے سوچا کلیئر کر دوں، کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے ان کے بارے میں۔ چلیں جی ٹاپک پر آتے ہیں۔ اور ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ جاوید انکل جو ہیں وہ بہت لمبی ساری ویڈیو بنانے کے بعد اپنے ٹاپک پر آتے ہیں، لیکن ہم ان کی طرح نہیں ہیں، ہم بہت جلدی اپنے ٹاپک پر آ جاتے ہیں۔ اور ٹاپک پر آنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کل جب ان کی ویڈیو شروع ہوئی، صابرہ کی میں بات کر رہی ہوں، تو انہوں نے ویڈیو کے شروع میں ہی کہا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، آپ نے مجھ سے شادی تو کر لی ہے، اب اپنا وعدہ کب پورا کریں گے؟ تو صابرہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شادی سے پہلے نا اس طرح کے وعدے ہوتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ اگر آپ اس طرح کا وعدہ کرتی تو یہ آپ سے شادی ہی نہیں کرتے۔ اور ویسے بھی اگر آپ کو بچوں کا احساس ہوتا تو آپ بھی شادی نہ کرتی۔ اگر آپ کو احساس ہوتا کہ مجھے بعد میں بچے چاہیے ہوں گے اور مجھے بچوں کی ضرورت ہوگی تو پھر آپ بھی شاید شادی نہ کرتی۔ اور بچوں کا خیال اگر آپ کو ہوتا تو آپ بچوں کو ساتھ لے کے آتی، اور یہ بات ہم پہلے بھی کئی ویڈیوز میں کر چکے ہیں۔ اور اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں اور آپ نے شاید کوئی وعدے کیے تھے شادی سے پہلے، تو جو جاوید انکل کی طرف سے وعدے کیے گئے تھے وہ سارے جھوٹے وعدے تھے۔ یہ پوری دنیا کو پتہ چل چکا ہے، تو آپ کو کب پتہ چلے گا؟ اور جن کو بچوں کی حسرت ہوتی ہے نا، وہ اس طرح پرومو میں ایکٹنگ نہیں کرتی ہیں، فلم کی شوٹنگ نہیں کرتی ہیں، وہ تھمبنیل کے لیے اپنا فوٹو شوٹ نہیں کرواتی ہیں۔ ویڈیو میں جاوید انکل کہہ رہے تھے کہ لوگ مجھے بڑا کہتے ہیں، شاید ایج سے اس طرح کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ مجھے میری ایج سے زیادہ بڑا کہتے ہیں تو پھر مجھے ہنسی آتی ہے۔ انکل جی ابھی تو آپ بہت چھوٹے ہیں، آپ کو کس نے بڑا کہہ دیا ہے؟ آپ یہ جو کاکا ہے نا محمد عیسیٰ، اس سے آپ بس 50 سال ہی بڑے ہوں گے، زیادہ بڑے نہیں ہیں آپ۔ تو ہمارے عمر میں بہت ہی چھوٹے اور منہ سے بہت ہی بڑے والے انکل جی، آپ کہہ رہے تھے کہ آج صابرہ آپ کو مہندی کی ریسیپی بتا رہی ہے، تو مہندی کی ریسیپی نہیں ہوتی، مہندی بنانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو جناب فائنلی پورے پتہ نہیں کتنے منٹ، 6 منٹ کے بعد لگ بھگ صابرہ کو آنکھ سے اشارہ کر دیا جاوید نے کہ اب 6 منٹ کی ویڈیو ہو چکی ہے، اب آپ اپنی بات اسٹارٹ کر سکتی ہیں، ایکشن۔ تو پھر جناب محترمہ صابرہ شاکرہ فرماتی ہیں، ایک بات بتاؤ، مجھے کمنٹس آتے ہیں۔ اچھا میں یہاں پہ مجھے ایک اور بھی بات یاد آ گئی کہ انہوں نے یہاں پہ یہ کہا کہ مجھے کمنٹس آتے ہیں، مطلب ابھی بھی انہیں خود کوئی ہوش نہیں ہے، لیکن لوگ ان کو کیونکہ لان تان کرتے رہتے ہیں تو پھر انہیں ہوش آ جاتا ہے۔ صابرہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ کمنٹس آتے ہیں کیونکہ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ جاوید نے مجھ سے وعدہ کیا ہے بچے لے کے دینے کا، تو اس لیے پھر کمنٹس آتے ہیں۔ تو ہم زیادہ ویڈیو شیئر نہیں کر رہے ہیں نا، بچوں کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، عدالت ہم گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں؟ تو یہاں پر جاوید انکل ایک دم سے صابرہ کی بات کاٹتے ہیں اور کہتے ہیں بات کرنی بھی نہیں ہے، ہم نے کرنی بھی نہیں ہے، جو بھی ہو جائے ہم نے اس بارے میں بات نہیں کرنی، ہم نے اپنی پرسنل لائف سوشل میڈیا پر شیئر نہیں کرنی۔ یہ والی بات تھی جس کے لیے اتنی بڑی ساری میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ انہوں نے اپنی پرسنل لائف سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر نہیں دکھانی ہے۔ میرے پیارے ویورز، آپ مجھے یہ بتائیں، جو صبح اٹھتے ہیں اور بغیر منہ دھوئے کیمرہ اٹھا لیتے ہیں، جو انکل ہیں اور جو ان کی مسز ہیں، سو کالڈ مسز، تو یہ لوگ کیمرہ اٹھا لیتے ہیں صبح اٹھتے ساتھ ہی، منہ بھی نہیں دھوتے ہیں، اور کبھی کبھی اگر بارش ہو جائے سوری مجھے اس بات پہ تھوڑی سی ہنسی آ رہی ہے،
تو کبھی کبھی اگر بارش ہو جائے تو ان کی ویڈیو کا تھمبنیل ہوتا ہے کہ بارش کی پوری رات ہسبینڈ نے سونے نہیں دیا۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی آدھی رات کو بھی یہ لوگ کیمرہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو میرے پیارے ویورز، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کی پرسنل لائف کیا ہے؟ کیا اس سے بڑھ کر ابھی یہ کچھ اور دکھا سکتے ہیں جو یہ دکھا نہیں رہے ہیں؟ کیا ان کی کوئی پرسنل لائف ہے؟ مزید صابرہ اپنے انکل جیسے شوہر کی طرفداری کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنے تمام وعدے پورے کیے۔ تو صابرہ ایک وعدہ تو ہمیں بھی یاد ہے جو انہوں نے کیا تھا، کیونکہ وہ ہم نے ریکارڈنگ سنی ہوئی ہے نا، تو اس وجہ سے یاد ہے۔ تو وہ وعدہ تو انہوں نے پورا نہیں کیا۔ اور مزید پھر صابرہ کہتی ہیں کہ جب کیس ہوتا ہے تو پھر ٹائم تو لگتا ہے۔ تو میں صابرہ آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ ٹائم کے علاوہ اور بھی بہت کچھ لگتا ہے۔ آپ کا نکاح نامہ بھی لگتا ہے، آپ کی خلا نامہ بھی لگتا ہے، اور بھی بہت سارے کاغذات بھی لگتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، مطلب کیس کی فائل میں یہ ساری چیزیں لگتی ہیں۔ اور ان کے علاوہ کچھ دفعات بھی لگتی ہیں۔ اگر نکاح پر نکاح کیا ہو تو پھر 493A اور 494 شاید لگتا ہے اگر نکاح پر نکاح ہو تو۔ اگر میں غلط ہوں تو کوئی وکیل اگر ہیں تو وہ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ اور عورت کے لیے جو ہے وہ 494 دفعہ لگتی ہے، اور اس کے لیے میرے خیال سے 7 سال قید بھی ہے۔ چھوڑیں جی ان باتوں کو۔ تو مزید پھر جاوید انکل، بڑے منہ والے انکل فرماتے ہیں کہ ہر لحاظ سے ہم نے کمپرومائز کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جب معاملات آگے بڑھ جائیں تو پھر اس کے بعد مزید کہتے ہیں کہ آج انہوں نے ہماری نہیں سنی، کل ہم ان کی نہیں سنیں گے۔ مجھے جاوید انکل سب سے پہلے آپ یہ بتائیں، آپ کون سے وکیل پر اپنے پیسے خرچ کر رہے ہیں جس نے آپ کو اتنے اونچے اونچے خواب دکھا دیے، جس کی بنا پر آپ کہہ رہے ہیں کہ آج انہوں نے ہماری نہیں سنی اور کل ہم ان کی نہیں سنیں گے؟ اور ویسے اگر یہ بات صابرہ کہتی تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ججتی یہ بات، لیکن آپ یہ بات کس منہ سے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کا کیا حق بنتا ہے کہ آپ صابرہ کی بچیوں کے بارے میں، اس کے بچے کے بارے میں ایسا کہیں؟ ویسے سب سے پہلے تو آپ کو وکیل کی باتوں میں آ کے اتنے اونچے اونچے خواب نہیں دیکھنے چاہیے، کیونکہ آپ کا کیس بہت زیادہ کمزور ہے، کیونکہ آپ کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، اور اگر آپ ڈیلیٹ بھی کر دیں، اب اگر آپ ڈیلیٹ بھی کر دیں پھر بھی کافی لوگوں کے پاس سیو ہیں آپ کی ویڈیوز، تو آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، کوئی آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کا۔ تو کس بنا پر آپ کیس جیت سکتے ہیں؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ پلیز سمجھائیں ذرا کہ آپ کس طرح یہ کیس جیتیں گے، کس طرح کی کیلکولیشن آپ کو آپ کے وکیل صاحب نے کر کے دی ہے۔ چلیں جی، لگتا ہے یہ بات آپ سب کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب مزید صابرہ بیگم فرماتی ہیں کہ انسان کو اتنا زیادہ فخر اور غرور میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ تو یہ بات اگر آپ جاوید انکل کے لیے کہہ رہی ہیں پھر تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ باقی اور کسی پر بھی یہ بات سوٹ نہیں کرتی، کیونکہ جن کے پاس آپ بچے چھوڑ کے آئی ہیں، آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کے آئی تھیں، تو کسی پر بھی یہ بات سوٹ نہیں کرتی، صرف جاوید انکل پر سوٹ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اور صابرہ نے جو ایک بات کی ہے نا کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، اور کبھی ایسا وقت آتا ہے جب انسان کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں رہتا، تو میں اسی بات پر اپنی ویڈیو کو ختم کرنا چاہوں گی۔ یہ میرے خیال سے صابرہ نے اپنے لیے ہی یہ الفاظ کہے ہیں کہ اب اس کے پاس پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں رہ گیا ہے۔ تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور مجھے آپ لوگ بتائیے گا کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے۔ اللہ حافظ۔